أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الأزلي الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اس آیت سے سابقہ آیت جو گزری تھی جس میں انسان کو دنیا کی زندگی اس کی حقیقت سے متعلق انسان کے ذہن، دماغ اور فہم سے قریب تر چیز کو جو دنیا کی زندگی میں انسان مشاہدہ کرتا ہے، زندگی میں بیسیوں نمونے دیکھتا ہے، اس کی ایک مثال کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو واضح کیا گیا تھا۔ یہ بتایا گیا تھا جس طرح دنیا کی زندگی بارونق، خوبصورت، دل کو چھو لینے والی نظر آتی ہے، یقیناً ایسا ہم نے اس دنیا کو بنایا ضرور ہے، لیکن اس کی یہ دوامی ہمیشہ رہنے والی کیفیت نہیں۔ تم خود اس کا مشاہدہ کرتے آ رہے ہو، جس کا انجام ہم کیا کرتے ہیں۔ کبھی کبھار زندگی کے 20 نمونوں کو ذکر کیا گیا، کئی ایک چیزیں کہ آنن فانن کوئی ایک کیفیت طوفان کی شکل میں، آفت کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، جس کی وضاحتیں کل کی گئی تھیں، آ کر ان ساری کی ساری چیزوں کو ختم کر کر تمہاری دنیاوی زندگی کے سارے تمناؤں کو، آرزوؤں کو ایک دم ختم کر دیتی ہے۔ یہ ختم کرتی نہیں ہے، ختم کر دینے والا کرتا ہے۔ اس میں زینت، رنگ و بو بھرنے والی ذات جو اللہ تعالیٰ کی تھی وہ کرتا ہے۔ لہٰذا تم اپنی ساری زندگی کی جد و جہد کو صرف دنیا کی زندگی کی حد تک سمیٹ کر مت رکھو، اسی زندگی میں تھوڑی سی فکر، لچک پیدا کرو تو دنیا کی زندگی بھی گزرے گی، اور یہی زندگی تمہارے لیے آخرت میں اجر، ثواب، اللہ کی رضامندی، ہمیشہ راحت والی زندگی، جنت کی اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ دنیا کی زندگی سے روکنا نہیں ہے، اس زندگی میں اس کو دینی اعتبار سے اس زندگی کو ڈھالنا ہے۔ اس نتیجے کو آج کی اس آیت میں بتلاتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام۔ تم اپنی زندگی میں فنا، ختم اور برباد ہونے والی چیزوں کے حد تک ہی جد و جہد کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم کو دراصل دار السلام کی دعوت دیتا ہے، آخرت کی، جنت کی، اس زندگی کے بعد اٹھائے جانے والی ہمیشہ والی زندگی۔ اگر راحت والی ہو تو دار السلام ہے، اگر راحت والی نہ ہو تو دار الاحزان والہم والغم۔ غم، مصیبت، فکر، پریشانیاں، یعنی جتنی قسمیں مصیبت کی ہو سکتی ہیں، عذاب کی ہو سکتی ہیں، تکلیف کی ہو سکتی ہیں، جہاں بالکل راحت کا، آرام کا، خوشی کا نام نہ ہو، اس کا نام ہے دوزخ۔ اور یہ چیزیں جہاں نہ ہو بلکہ راحت ہو، خوشی ہو، آرام ہو، ہمیشہ والی زندگی ہو، اس کا نام ہے جنت۔ ان دو مقامات سے ہٹنے والا نہیں ہے انسان، اس کا حصہ یہاں پر کرنا ہے۔ اس لیے ضرورت پڑی ہم کو تم پر مہربانی کرنے کی، جبکہ ہم نے عقل دیا، فکر دیا، سب کچھ دیا، لیکن ایک طرفہ زندگی کی طرف چل رہے ہو جس کا نتیجہ بعد میں کچھ نکلنے والا نہیں ہے، تمہارے حق میں موافقت میں آنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مفہوم کو قرآن میں کئی جگہ کئی پہلوؤں سے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتے ہیں، یعنی جو احکام دیتے ہیں، یہ حقیقت بتلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تاکہ تم دار البقاء کی طرف چلو، دار الفنا کی طرف کیوں لگے ہوئے ہو؟ ہمیشہ باقی رہنے والا مقام، سلامتی کے ساتھ، راحت کے ساتھ۔ جو بندے اس کو سمجھ جاتے ہیں، اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کی فکر کرتے ہیں،
زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ بتلاتے چلتے ہیں۔ اس پہلو کی کئی طریقے سے وضاحت کی گئی ہے۔ پہل بندہ کرنا تو اللہ مدد کرنا، بندے کی طرف سے پہل ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر کیفیت کو جانتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عادت بنا رکھا ہے، یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ادعونی استجب لکم، آپ کی بیماری کو جانتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو جانتا ہے، آپ کی مصیبتوں کو جانتا ہے، زمانے والے جو آپ کو ستاتے ہیں اس کو جانتا ہے، یا آپ ان کے ساتھ جو کرتے ہیں اس کو جانتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تم دعا کرو تو پھر میں جب قبول کروں گا۔ اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو پھر میں تم کو آگے بڑھ کے فضل سے نوازوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری عبادت کر کر میری طرف رجوع ہو جاؤ گے، مجھے مانو گے میں کیا ہوں، میں مدد کرتا ہوں، یہ مان کر مدد طلب کرو گے تو مدد کروں گا۔ میں گناہ گار ہوں، گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت صرف اللہ کے اندر ہے، یہ سمجھ جاؤ گے تو تم اپنے رب کو پہچانے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اپنی زندگی میں بے راہ روی ہے، صحیح اسلام اس کی فکر کیا ہے اس میں پوری تربیت نہیں ہے، ارادہ کر لو، سنتے چلو، سمجھنے کی کوشش کرتے رہو، اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے۔ جہاں جہاں مفہوم آتا ہے، اب ترجمے میں بات کھلتی نہیں، جو بات وضاحت کی گئی ہے ترجمہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس اپنے بندوں میں سے جس بندے کو چاہتے ہیں انہی بندوں کو صراط مستقیم کا راستہ چلاتے ہیں، دکھلاتے ہیں، بتاتے ہیں، یعنی دارالسلام کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ سے انعامات پانے کا راستہ، دنیا کے اندر زندگی میں تمہیں مصیبتوں کو سے دور کرنے کا راستہ، تم کو تمہارے دشمن سے کامیابی دلانے والا راستہ، تمہاری زندگی میں معاشی زندگی میں آئی ہوئی تنگیوں میں تمہیں قناعت کرنے کا راستہ، اس میں خیر و برکت والا راستہ، اگر تم چاہو تو، یعنی تم کوشش کرو تو، تم اپنے رب کو مان کر آگے بڑھو تو۔ صرف اتنا ترجمہ اگر کر لیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں، دوسری جگہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہے گمراہ بھی کر دیتے ہیں۔ ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، انسان بھٹکتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی اللہ جس کو چاہتے ہیں سیدھا راستہ چلاتے ہیں تو میرا کیا قصور ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو مطلب یہ نکلا کہ اللہ ہی کسی کو نیک بندہ بنا دیتے ہیں، اللہ ہی کسی کو گمراہ بنا دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہے جنتی بنا کر جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں نماز میں بار بار آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ملتا کیسا ہے؟ اسی سورہ فاتحہ کی تفصیل ہے، پورا قرآن اس سے ہٹ کر نہیں۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں 7 مطلب بیان کیے گئے، پورے قرآن کو ایک ایک باریکی سے ترجمہ مطلب سمجھ کر ترتیب کے ساتھ توجہ دے کر پورے قرآن کو آپ سنیں یا پڑھیں، غور و فکر کریں، پھر پلٹ کر آتے جائیں الٹا، خلاصہ کیا نکلا؟ جو سورہ فاتحہ وہی نکلا۔ جب سورہ فاتحہ سمجھ میں آئیں گا، اسی لیے بار بار مسلمان کو یاد دلانے کے لیے تیری ذمہ داری کیا ہے، تجھے اسلام کو باقی رکھنا کیسے ہے۔ اس سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں جو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، پڑھنا ہے، بس اسی کی تفصیل ہے۔ تو صراط مستقیم کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ سابق آیت میں جو ریکارڈنگ ہونے سکی، جو کل گزری تھی، اس کے اندر پورا خلاصہ پیش کیا گیا۔ انسان اپنی زندگی میں یہ ظاہری زندگی کے حد تک اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، اس کے آگے سوچنے کے لیے تیار نہیں، اس کے آگے کرنے کے لیے تیار نہیں۔
کبھی کبھار کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے تو عبادت کے عنوان سے ہم اذان ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کے لیے بھی تیار نہیں، الا ماشاء اللہ۔ اگر داخل ہو گئے تو ہم مسجد کے اندر اپنے آپ کو ٹکانے کے لیے بھی تیار نہیں، بے چینی ہوتی ہے۔ مسجد سے نکال کر مسجد کے سیڑھیوں کے پاس اور باہر گھنٹہ آدھا گھنٹہ ٹھہر کر گفتگو کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور پھر دیگر اپنے مومن ایمان والے بھائیوں کے اوپر اعتراض اور تنقید کرنے کے لیے تیار بھی ہیں۔ اس محلے کے مقتدی ایک دو ایسے ہیں، یہاں سے نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر آدھے گھنٹے سے زیادہ اسی جالی کے پیچھے کھڑے رہ کر گفتگو کرتے ہیں۔ جب اندر داخل ہوتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کر نماز میں جو قیام فرض ہے کھڑے بھی نہیں رہتے، بس کرسی کے اوپر اپنی نشست ٹکا دیے تو ٹکا دیے۔ اور پھر زبان درازی یہ ہے، مصلی کے پر جانے کا طریقہ آپ کو آتا ہے؟ ممبر پہ چڑھنے کا طریقہ آتا ہے؟ یہ سوال کرنے پہ آیا ہے۔ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بہکے ہوئے اس میں کہ ہم جو کر رہے ہیں بس اسی عنوان سے، اسی طریقے سے میرے رب کو سننا پڑے گا، میرے رب کو ہم دینا پڑے گا۔ زبان سے کہتے نہیں، پریکٹیکل لائف جو بتاتی ہے، قرآن جگہ جگہ بتاتا ہے تمہاری اس پریکٹیکل لائف کو، عملی زندگی کو کیا تم یہ سمجھ کے کرتے تھے؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، دنیا کا طریقہ زندگی ایسا اختیار کیے، مکان پہ مکان بنا رہے ہیں، مضبوط سے مضبوط کر رہے ہیں، جاگیر پہ جاگیر بنا رہے ہیں، جائیداد پہ جائیداد بنا رہے ہیں، ایک جگہ کی جد و جہد سے کھانا پینا ہو کر بیلنس ہو رہا ہے، بچت ہو رہی ہے، پھر بھی اس کو ناکافی سمجھ رہے ہیں، پھر بھی اسے طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا گویا تمہاری زندگی یوں سمجھ کے کر رہے ہو گویا ہم کو مرنا ہی نہیں ہے، حالانکہ زبان سے نہیں بولا۔ ان کے اس مفہوم کو اللہ نے فرمایا تم تو قسم کھا کے زندگی گزار رہے ہو، اس قسم کی بے ڈھنگی زندگی کے اوپر مسلسل قائم رہنے کو اللہ فرماتے ہیں کہ گویا قسم کھا کر تم دعویٰ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہو، اگر اس سے پیچھے میں تو قسم نہیں کھایا۔ ارے عمل بتا رہا ہے کہ تم جس طریقے پر ٹکے ہوئے ہو گویا قسم کھا کر میں ایسے ہی کروں گا۔ خرائے میں ایک بھی بول کے نہیں، خرائے میں رہیں گے انسان میں، بشر کہتے اسی کو۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جیسے یہ تقدیر کے مسئلے سے جڑی ہوئی باتیں رہتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ بتاتے ہیں، صراط مستقیم کی سادے سیدھے ترجمے میں مطلب نکلا، جس کو نہیں چاہتے نہیں بتاتے۔ ایسا نہیں ہے، اس جیسے عنوان میں بہت سے لکھے ہوئے بھٹکتے بھی ہیں، بھٹکتے رہے بھی ہیں، جگہ جگہ ملے گا۔ ذل من یشاء و یہدی من یشاء، جسے چاہے ہدایت پہ چلا دیا، جسے چاہے گمراہ پہ چلا دیا، جب انہیں چلا دیا تو پھر میرا کیا ہے؟ ایسا نہیں، بندے میں چلنے کی دونوں طاقتیں دے کر رکھے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اسی لیے تو ساری مخلوقات میں افضل اور اشرف کا درجہ ہے۔ تم ارادہ کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ اب آگے بڑھیں گے۔ آپ گناہ کی طرف، آپ بدماشی کی طرف، آپ جھوٹ کی طرف جڑے ہوئے ہیں، اس وقت بولے میاں تو جھوٹ مت بول رہے، میں تو کرنے کے لیے تیار ہوں، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آپ کہاں سے راستہ بتائیں گے؟ آپ سدھرنے کے لیے لگ گئے، عاجز انکساری سے اپنے رب کو ماننے لگ گئے، تو پھر لگ گئے اور راستہ آسان ہو جاتا، وہ دل کی گہرائی میں اتارنے لگتا، سمجھ میں آتا، اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کھولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب بتانے کی ایک ہی حکمت ہے ہماری، تو
اب اس کے بعد سمجھ میں آئے گا وما ربک بظلام للعبید، دوزخ بنانے والے اللہ تعالیٰ، دوزخ میں ڈالنے والے اللہ تعالیٰ، جنت بنانے والے اللہ تعالیٰ، جنت کے قرار دینے والے اللہ تعالیٰ، جنت میں ڈالنے والے اللہ تعالیٰ۔ دوزخی یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ مہربانی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی کسی بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، خود بندے ایسی حرکتیں کر لے کہ وبال لوٹا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھ کر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ، سلامتی کا باقی رہنے والا طریقہ اپناؤ۔ جب ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ اس صراط مستقیم آسان کرتے چلتے ہیں، اور جس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کے کیا کہنے۔ تو للذین احسنوا الحسنی، اس راستے پر چلنے والے کو احسن الحسنی، حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا، حسنہ اس کا مؤنث بنتا، یعنی جنت، نیکیاں، نیکیاں سبب بنتے ہیں جنت کے لیے۔ جیسے قرآن میں جہاں حسنہ ہے، نیکیاں، نیکیوں سے ملنے والا نتیجہ جنت۔ تو جو لوگ نیکیوں کو کرتے ہیں، نیک طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے جنت عطا کرتے ہیں، نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ نہ صرف تمہارے نیکیوں کے محنت کے ہر ادا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی کے نام سے اچھی چیزیں جو بھی کرتے چلو گے، اس کے بدل میں تم کو ملے گا، جو ملے گا وہ جنت، اس کی نعمتوں کی شکل ہوگی، وہ زیادہ جتنا کیے اتنا تو یقینی ہے، اس سے علاوہ زیادہ اللہ تعالیٰ جو عطا کریں گے، وہ زیادتی کی حد سمجھنے کی علمی طاقت صلاحیت بندے میں نہیں ہے، وہ شان خداوندی سے عطا کریں گے۔ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی زیادہ، اردو میں آیا ہے، یہ عطا کریں گے اعزاز کے ساتھ۔ قیامت میں اٹھائیں گے تو لا یرہق وجوہہم قطر ولا ذلہ، ان کے چہروں پر ذلت کے آثار نہیں ہوں گے، گرد و غبار کی چیزیں تک نہیں ہوں گی۔ قبر سے سب کو اٹھایا جائے گا، تمام کے بدنوں کے پر پوری گرد و غبار لپٹی ہوئی رہے گی۔ حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ نیک بندوں کے لیے ان کی نیکی کی وجہ سے فرشتے ان کے ساتھ رہیں گے، فوراً ان کے بدن سے پوری کی پوری گرد و غبار صاف کر دیں گے۔ پیشانی کے اوپر گرد و غبار کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے، صاف ہو نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پیشانی کی گرد و غبار کو ہٹانے کی کوشش مت کرو، وہ ہٹنے والی نہیں، وہ سجدوں کی وجہ سے گرد و غبار ہے، اور ہمارے سجدے گدوں پر۔ جو دنیا کی ترقی ٹیکنالوجی چل رہی، ہم سجدے کے لیے انتظام کرتے چل رہے ہیں، گدے فراہم کرتے چل رہے ہیں۔ گرد و غبار سے بچنے کے لیے پھر ایک کپڑا نہیں، کپڑے پہ کپڑا، کپڑے پہ کپڑا، کپڑے پہ کپڑا۔ اس مسجد کے لیے اور موٹی سے خالی نما بھی جانے والے وجہ تقریباً خرید و فروخت کر لے کر لانے کے لیے کہے، تو میں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے۔ احکام، فقہی احکام ہیں، پیشانی کو زمین کی سختی محسوس ہونا، یہ حکم ہے۔ نرم و گداز معلوم ہونا، ہمیں مٹی سے احتیاط کرنا ہے، بچنا ہے، بچنا ہے، کھلا ہے۔
جس عنوان کے لیے جہاں پر مٹی لگ رہی ہے وہ عنوان الگ ہے. تو ہر چیز کی حقیقت عنوان سے نسبت سے الگ ہو جاتی ہے، نسبت سے الگ ہو جاتی ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں تجربہ کر کے دیکھ لو، خالی عنوان، غم کے عنوان سے جو کھانا پکائے کھا کے تم تجزیہ کر سکتے ہو، میڈیکلی تو کر لو. خوشی کے عنوان سے جو کھانا پکائے پھر کھانے کے بعد طبیعت میں پیدا ہونے والے اثر کو تجزیہ کر سکتے تو کر لو. رونا چیز ایک ہی ہے. دل میں رقت طاری کی یا غم وغیرہ یا خوشی وغیرہ کسی سے بھی رونا آ جائے تو آنسو آنکھوں سے ٹپکتے ہیں. غم میں، فکر میں، رنج میں رونے والے کے آنسو کو انگلی لگا کے دیکھ لو، گرم گرم آنسو نکلتے ہیں. بس انتہائی فرط مسرت میں مسکراتا ہے، آنسو نکل پڑتے ہیں. ہاتھ لگا کے دیکھ لو، گویا فریج سے نکالیں ٹھنڈے پانی کو، یہ بھی رونا وہ بھی رونا، یہ بھی پانی نکل رہا وہ بھی پانی نکل رہا. میڈیکل سسٹم تو وہی کام کر رہا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ بندے کو اصلاح کے لیے پہلے تو فکر کر، اس کو سمجھا دے رہے ہیں، تیرے لیے راہیں آسان کر دیں. ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے اور زیادہ اس کے منشے سے زیادہ رہیں گا، اور پھر اعزاز دیں گے. رسوائی نام ذلت، رسوائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوں گی، اور نہ چہرے پر گرد و غبار، منور چہرے چمکتے ہوئے رہیں گے. اب 20واں احادیث ترجمہ پڑھنے کے بعد اب اس قرآن آیت کا مطلب، اس جیسی آیتوں کا مطلب واضح ہونے لگے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو حشر کے میدان میں کیسے کس طریقے سے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اعضائے وضو سے پہچان لوں گا. اعضائے وضو منور روشن ہو کر چمکتے رہیں گے. کسی کے لا کے بتانے تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وضو میں جتنے اعضاء ہو رہے ہیں اس میں یہ اعضاء منور ہو جائیں گے. گردن کے مسح کے بارے میں چند روایتیں ہیں، زیادہ پختہ نہیں ہیں. فضیلت والے عمل میں قطعی بات ہے، اور اس کی فضیلت میں جو مسح کرتے ہیں قیامت میں اس کو چند گناہوں کی وجہ سے وغیرہ جو ذلت و خار کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، عذاب کی شکلیں الگ الگ ہوئیں. تو گردن میں بڑی بڑی طوق زنجیریں، وجعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، سورہ یاسین کے اندر. وہاں تو کافروں کے لیے ہے، اتنے بڑی بڑی بیڑیاں میں ڈالیں گے، حالانکہ کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں، بھاگنے کی جرات بھی نہیں کرتا. لیکن رسوائی ذلت کا سامنا کروانا ہے تو گردن اٹھا کے رکھ بھی نہیں سکتا، اس طرح جھکے بھی رہیں گی وزن سے. لیکن ایمان سے جڑے ہوئے، شرک سے پاک مسلمان ہے، خطاؤں کا امکان ہے، ہوتی ہیں خطائیں، رہتی ہیں. مستقل دوزخ کا ایک طبقہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے. 7 طبقوں میں سے سب سے اوپر والا طبقہ گناہگار مسلمانوں کے لیے. پھر گناہوں کے اثرات کو دور کرنے کے بعد پھر جنت میں ان کو منتقل کیا جائے گا. جب جب ہوگا، کیا کیا وقت ہوگا. اب جب وہ حدیث پڑھیں گے تب مفہوم سمجھ میں آئے گا. دوزخ سے نکل کر آنے والا سب سے آخر شخص ہوگا، قبیلے جوہینہ سے تعلق رکھنے والا ایک فرد ہوگا. اس کو جنت کے لائق بنا کر جنت میں داخل کریں گے تو جنتی استقبال کرتے اس سے پوچھیں گے، اب دوزخ کا کیا حل ہے بتا. تو بس وہ جواب یوں دے گا، اب دوزخ میں کچھ بھی نہیں رہا، اس کے دروازے
پھڑا لے رہے ہیں، بالکل خالی پڑی ہوئی ہے۔ پورا مطابقت دے کر نہ سمجھنے پر سمجھ میں نہیں آئیں گا آپ کو۔ وہ اوپر والا طبقہ ایمان ہے، لیکن جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹیں گناہوں کے اثرات ہیں، وہ دور کرنا ہے، وہ عذاب کی شکل کے ہوئے، اس کے بعد وہ تو خالی ہو جائے گا۔ لہا سبعۃ ابواب، سورہ ہجر کے اندر وضاحت تفصیل کے ساتھ۔ یہاں یوں کہو کہ 7 دوزخیں ہیں، 7 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ یہ ہے، ماں باقی 6 طبقے، 6 میں سے 5 طبقے غیر مسلموں کے لیے ہیں۔ سب سے بڑا اور برا طبقہ بشکل مسلمان اسلام کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرتا رہا، اسلام کے کام کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرتا رہا، اسلامیت کی روح کو پیدا کرنا نہیں چاہا، ایسی گفتگو اور جرات کر دے کہ اسلام کو کمزور کرنا چاہا، سچے پکے مسلمانوں کو اپنی نگاہوں سے گھرا کر ان کی ذلت کرنے لگا، جس کا نام نفاق دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ تھی اصطلاح، اب یہ چھپی ہوئی ہے، ہم یہ کہیں گے یہ علامت مسلمانوں کی نہیں، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں، یہ منافقوں کا ہے، اور یہ کہنے کی اجازت نہیں تو منافق ہے، یہ کہنے کی اجازت ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے، اور آپ منافق ہیں یہ نہیں کہہ سکتے، فیصلہ دینے کا اختیار، صحیح طریقہ اتنا ہے، صحیح طریقہ یہ ہے، چونکہ باطن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی موت تک پھر اس میں کیا تبدیلی آنے والی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ عام حکم مسلمانوں کو، انفرادی طور پر اپنے عمل کو جھانک کر دیکھنا۔ اولئک اصحاب الجنہ، ان کو کہتے ہیں جنتی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جب یہ خوشخبری کا ذکر ہے، جو یہ فانی زندگی کے حد تک اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھ دیتے ہیں، سنبھلنا نہیں چاہتے، پلٹنا نہیں چاہتے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے، اس کو کہتے ہیں ناشکرا۔ جو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں شکر گزار۔ وہی مطلب ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تیرا شکریہ اللہ کا، اس کا مطلب نہیں ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، یہاں قرآن میں ہے ہر قسم کے اطاعت و فرمانبرداری کا نام ہے اللہ کا شکر گزار بندہ، شکر گزاری۔ والذین کسبوا، اس کا الٹا مفہوم، اس کے خلاف میں جو یہ بری کام، بے ڈھنگی زندگی جو اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقے سے نہیں ہے، اسی کے اوپر اعتماد رکھ کے چلنے لگتا ہے، تو برائی کا بدلہ جتنا کا اتنا ہی دیں گے۔ ان کے لیے بتائے تھے حسنہ جنت دیں گے اور زیادہ دیں گے، ان کے لیے اتنا ہی دیں گے، زیادہ نہیں کریں گے، اتنا ہی برداشت سے باہر ہے انسان کے لیے، اور ان کے لیے چہرے منور رہیں گے، ان کے لیے ایسا نہیں، ان کے چہروں کے پر ذلت، ندامت، شرمندگی طاری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی سفارش کرنے والا، بچانے والا، حفاظت کرنے والا نہیں۔ عین صاد میم، اسی سے عصمت ہے، عاصم بچانے والا، یہی لفظ ہے پارے 6 میں، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی پوری حفاظت فرمائے گا۔ جو پورے گناہوں سے بچا ہوا رہے گا اس کو کہیں گے معصوم۔ یہ کسی انسان کو الگ ہم کہنا مشکل ہے، صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوا کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ولیوں کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے، ولایت کے درجے پہ پہنچنے کے بعد معصومیت آ جاتی ہے۔ زندگی بھر بدنام زمانہ بھی بھلا رہا ہو، شخص بد کردار بھی رہا ہو، زندگی کے کسی بھی موڑ میں
ہدایت و توفیق والا دروازہ کھل جائے اس کے لیے، انہیں ولایت کی بڑی سے بڑی منزل کو پا سکتا ہے۔ لہذا کسی کی بھی زندگی کے پچھلی چیزوں کو دیکھنا نہیں، موجودہ دیکھو اور آگے سدھار کی طرف آگے بڑھو، پچھلی زندگی کا اعتبار نہیں۔ اگر ادھر سدھار ہو جائے، سدھار نہیں ہوا تو پورا اعتبار میں آ جائیں گا۔ قرآن نے تو ایک تو انعام بھی ذکر کر دیا، یبدل اللہ سیئات حسنات، ایک بڑا انعام بھی کہہ دیا سورہ فرقان میں۔ بدی اور بری زندگی میں ایک زمانے تک گزارتا رہا، لیکن جب پلٹا توبہ کر کے پورے استقامت کے ساتھ اس میں جڑ گیا تو یہ توفیق والی چیز انہیں جب اختیار کرتا تو گناہ نہیں کرتا تھا، وہ بدمعاشی نہیں کرتا تھا، وہ قتل و غارت گیری نہیں کرتا تھا، وہ چوری ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، وہ لوگوں کا دل توڑتا نہیں تھا، وہ بے ایمانی کا مفہوم نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ استقامت کے بعد وہ زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یفعل ما یشاء و یختار، اللہ تعالیٰ اتنے مختار کل ہے، جو چاہے کرتے ہیں۔ تو لہذا کسی کی پچھلی زندگی میں خوب جانتا ہوں تم کیا ہو، نہیں بولنا ہے۔ اب کیا ہے بولو، اب کیا ہے بولو، تو پچھلا ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ قرآن ذکر کیا، نکفر عنکم، میٹ دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، تمہیں نام اعمال سے ہٹا دیتے ہیں۔ جب اللہ چھپا رہا تو تم کو ظاہر کرنے کی اجازت کہاں سے؟ لہٰذا ان کے لیے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے چہروں کے اوپر جو تاریکی چھائی جائے گی، تاریکی چھائی رہیں گی، گویا تاریک گھٹا ٹوپ تاریک رات کا ایک حصہ ان کے چہروں پر پڑا ہوا ہے، ڈراؤنی انتہائی سیاہ کلر میں رہیں گے۔ حساب تو آسان ہوگا، سورہ یاسین کی آیت سمجھ میں آ جائیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، بس ایک ہی جملے میں پورے انسانوں کو حشر کے میدان میں جنتی دوسرے ایک ساتھ الگ ہو جائیں گے، سیاہ الگ، منور الگ، پھر الگ حساب کتاب درجہ بندی ہوگی۔ یہ صحیح عقیدے کے ساتھ عمل کے ساتھ جڑنے پر یہ تیاری یہیں پر کر لینا ہے۔ وہ غیب والی چیز ہے، قدرت نے آخرت کی امتحانی پرچے کو آسان کر کے، امتحانی پرچے کو آؤٹ کر کے دے دیا۔ اب یقین کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ امتحان میں آنے والے سوالات یہ بتا دیے گئے، پھر بھی اس کو یاد نہیں کر کے جا کے نہیں لکھا تو پھر کامیاب کیسے ہوں گا؟ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے۔ اب ان کے لیے، دوزخیوں کے لیے مزید اگلی دو آیتوں میں یہ بتاتے ہیں، حشر کے میدان کی تھوڑی سی سب تفصیل بتاتے ہیں، اس کو تو ذہن میں رکھ کر خوف خداوندی پیدا کر کر اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر سدھار پیدا کرو، یعنی فکر، عقیدہ، خیال پہلے سیدھا کرو، اس کے بعد عمل۔ جب عقیدے میں بگاڑ ہے، عمل کتنا بھی ہو اس میں وزن نہیں ہے۔ آخرت میں وزن کی بنیاد پر عمل کا حساب کتاب ہے۔ دنیا والے کے سامنے باعمل ہیں آپ، عقیدے کے اعتبار سے تم سمجھے اپنے آپ کو نمازی، دنیا کہتی ہے آپ کو نمازی، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے نمازی ہو، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تجھے دوزخ کا سب سے خطرناک مقام ہے۔ کس کو؟ مصلی کو۔ کس کو؟ نمازی کو۔ نماز نہیں پڑھا بول کے نہیں، نماز پڑھا بول کر۔ نماز کس لیے پڑھنا تھا وہ فکر کو نہیں رکھا، نماز پڑھ کر کیا کہلانا چاہتا تھا وہ فکر کو رکھا۔ روزے میں بھی ہے، 20 لوگوں کے روزوں کو، روزداروں کے روزے ان کے منہ پر پھینک دیے جائیں گے، اور پھر نماز پڑھے نا، روزہ رکھے نا۔ روزے کے بارے میں اعلان ہے، دوزخ کی سیڑھی میں داخل ہونے دیں گا نہیں،
الصوم جنہ، پورا ڈھال کا کام کرے گا، مگر وہ روزے آئیں گے بھی نہیں کرتے اس کو۔ اسی طرح ہر عمل کے اعتبار سے۔ تو اگلی دو آیاتوں میں اللہ تعالیٰ حشر کے غیب والی باتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کے اس میں کیفیت پیدا ہو، مومن کے اس میں اور یہ اس کو ذکر کر کر اور رقت اور زیادہ پیدا ہو جائے، ہدایت کا شوق ذوق پیدا بڑھ جائے اور ان کے اندر توبہ کا موقع ان کو مل جائے۔ سبحان اللہ جل